بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10 سورت نمبر 9 آیت نمبر 60 میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ انہی لوگوں کے لیے ہے جو محتاج اور نرے نادر ہوں، جو ایسے تحصیل کر کے لائیں کہ جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کو اللہ کی راہ میں اور مسافر کو یہ ٹھہرایا ہوا اللہ کا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ انما الصدقات، زکوٰۃ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جب منافقین سے صدقات کی قسم کے بارے میں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ صدقات کے مستحق صرف یہی 8 قسم کے لوگ ہیں، ان پر صدقات صرف کیے جائیں گے، ان کے سوا اور کوئی مستحق نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال صدقات سے کوئی واسطہ ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر صدقات حرام ہیں، تو تعان کرنے والوں کو اعتراض کا کیا موقع۔ اس آیت میں صدقے سے زکوٰۃ مراد ہے۔ مصارف زکوٰۃ کی تفصیل، ان سے متعلق شرعی مسائل۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، ان سے متعلق چند شرعی مسائل ذیل ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ قرار دیے گئے ہیں، ان میں سے معلفۃ القلوب صحابہ کرام کے اجماعی وجہ سے ساقط ہو گئے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا تو اس کی حاجت نہ رہی، اور یہ اجماع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں منعقد ہوا تھا۔ یہاں ایک اہم بات یاد رہے کہ معلفۃ القلوب کے حصے کو ساقط کرنے میں ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے قرآن کریم ہی کو بدل دیا، کیونکہ قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے جسے مخلوق میں سے کوئی تبدیل کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ پر ہے۔ صحابہ کرام کا معلفۃ القلوب کے حصے کو ساقط کرنے میں اجماع یقین کسی دلیل کی بنا پر تھا، جیسے کہ علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقیناً ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہوگی جس سے انہیں علم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس حکم کو منسوخ کر دیا تھا، یا اس حکم کے آپ کی ظاہری حیات مبارک تک ہونے کی قید تھی، یا یہ حکم کسی علت کی وجہ سے تھا اور اب وہ علت باقی نہ رہی۔ ایک تو یہ ہوا، فقیر وہ ہے جس کے پاس شرعی نصاب سے کم ہو، اور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لیے کچھ ہو اس کو سوال حلال نہیں۔ ہاں، بن مانگے اگر کوئی اسے زکوٰۃ دے تو وہ لے سکتا ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور ایسا شخص سوال بھی کر سکتا ہے۔ عاملین وہ لوگ ہیں جن کو حاکم اسلام نے صدقے وصول کرنے پر مقرر کیا ہو، اگر عامل غنی ہو تو بھی اس کو لینا جائز ہے۔ عامل سید ہاشمی ہو تو وہ زکوٰۃ میں سے نہ لے۔ گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ جن غلاموں کو ان کے مالکوں نے مکاتب کر دیا ہو اور ایک مقدار مال کی مقرر کر دی ہو، اس قدر وہ ادا کر دیں تو آزاد ہیں، وہ بھی مستحق ہیں، ان کو آزاد کرانے کے لیے مال زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے اور دیا جائے، ان کو آزاد کرانے کے لیے ان کو مال زکوٰۃ دیا جائے۔ قرض دار جو بغیر کسی گناہ کے مبتلا قرض ہوئے ہیں، اتنا مال نہ رکھتے ہوں کہ جس سے قرض ادا کریں، انہیں ادائے قرض میں مال زکوٰۃ سے مدد کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بے سامان مجاہدین نادر حاجیوں پر صرف کرنا مراد ہے۔ ابن سبیل سے وہ مسافر مراد ہیں جس کے پاس اس وقت مال نہ ہو۔ زکوٰۃ دینے والے کو یہ بھی جائز ہے وہ ان تمام اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ دے، یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک ہی قسم کو دے۔
زکوٰۃ انہی لوگوں کے ساتھ خاص کی گئی ہے، لہذا ان کے علاوہ دوسرے مصرف میں خرچ نہ کی جائے، نہ مسجد کی تعمیر میں، نہ مردے کے کفن میں، نہ اس کے قرض کی ادائیگی میں۔ یعنی زکوٰۃ نہ مسجد کی تعمیر میں دی جا سکتی ہے، نہ مردے کے کفن میں دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر خود اتنا قرضہ ہو تو وہ اپنے قرضے میں زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور نہ اس کے قرض کی ادائیگی میں۔ زکوٰۃ بنی ہاشم اور غنی اور ان کے غلاموں کو نہ دی جائے، اور نہ آدمی اپنی بیوی اور اولاد اور غلاموں کو۔ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جیسے ہاشمی، کافر، شوہر، بیوی اور غنی کی نابالغ اولاد، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب آپ حضرات کے سامنے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں۔ بھائی بہن، پھوپا پھوپھی، چچا اور چچی، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ خالو خالہ، بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جیٹھ جٹھانی، ماموں ممانی، ساس سسر، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نند، بھاوج، بہو، داماد، سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دیور، دیورانی اور بھابھی، غنی عورت کی نابالغ اولاد اور غنی کی بالغ اولاد، انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ مستحق زکوٰۃ ہوں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔